بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي روایت آخر وأنا أجزى به. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات نے گزشتہ ویڈیو میں رمضان کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات نے سنا. ابھی میں دو تین باتیں رمضان اور روزے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ مہینہ اب آنا ہی چاہتا ہے، آیا ہی چاہتا ہے. اس مہینے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے. اللہ فرماتا ہے: فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصم، اس شخص پر روزہ فرض ہے، یعنی اس کے ذمے روزہ رکھنا ضروری اور واجب ہے. تو ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کے مہینے تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچ جائے، ایسے شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ آنا چاہتا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. ہر مرد اور ہر عورت کو، ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورتوں پر اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے. اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوگی کہ جب اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا اللہ نے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے؟ نہیں، ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ نے مقصد روزے کو بھی بیان کیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے کو مسلمانوں پر، مومنوں پر اس لیے فرض کیا ہے کہ وہ تقوی والا بن جائے. تو روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا قربت ہمیں اور آپ کو مل جائے. یہ مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزہ لغت کے اعتبار سے اور لغوی معنی میں الصوم، صوم کہتے ہیں رکنے کو. صام یصوم صومن، باب نصر ینصر نصرن سے آتا ہے صام یصوم صومن، رکنا. تو الصوم کے معنی آتے ہیں رکنا، یہ لغوی معنی ہے. اور اصطلاح شرع میں روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا. روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اسے ان تین چیزوں سے رکنا پڑے گا.
کھانا پینا اور جمع کرنے سے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے یہ 3 کام کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہی ہے ان 3 چیزوں سے رکنے کا۔ تو روزہ کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے رکنا، اور اصطلاح شرع میں 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا اور بیویوں کے ساتھ جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی حدیث بیان کیا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایماناً اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، و احتساباً اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو، 1 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ تعالی۔ یقول اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ابن آدم کے نیک اعمال کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے سوائے روزہ کے، سوائے روزہ کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی به، کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، میری خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، میری رضا کے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ روزہ جو آدمی رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اچھا جتلانے کے لیے آدمی نیک عمل کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کا اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، آدمی دکھلاوا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ روزہ آدمی رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بقیہ جو نیک اعمال ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا جو بھی نیک اعمال ہو، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب بتائیے کہ ہر آدمی اپنی شاعر شان بدلہ عطا کرتا ہے۔ کوئی فقیر ہے، وہ اگر کوئی کچھ دیتا ہے کسی آدمی کو تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اگر کوئی آدمی متوسط درجے کا ہے، اگر وہ کوئی کچھ آدمی کو دیتا ہے تو وہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہے، اگر وہ دیتا ہے اپنے رعایا کو تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اب بتائیے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، ان کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتائیے جب وہ اپنے ہاتھ سے دیں گے تو کتنا 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 بدلہ دیں گے اور کتنا ثواب دے سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ اپنی شان کے مطابق ثواب دے گا، بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے ایک دروازہ ہوگا
جس کو ہمارا باب الریان کہتے ہیں، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، آپ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیے۔ روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، کوئی بہانہ مت کیجئے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں وہ بیماری ہے، بلکہ روزہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خوب ثواب دیں گے، بھرپور ثواب دیں گے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من افطر صوما بغیر عذر، کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بغیر کسی عذر کے، جو عذر اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزے کا بھی افطار کرتا ہے، یعنی ایک روزے کو بھی توڑتا ہے، تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جو روحانیت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہے، وہ روحانیت آپ کو نہیں مل سکتی ہے، آپ کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زندگی بھر بھی روزہ رکھیں گے تو جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ثواب ہے اور جو روحانیت ہے، آپ زندگی بھر اس رمضان کے روزے کی قضا کیجئے، آپ کو اس کی روحانیت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ سے درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس رمضان کی قدر کیجئے، ہو نہ ہو کہ آئندہ رمضان ہم رہے یا نہ رہے، اس رمضان میں اللہ نے جتنی چیزوں کو فرض کیا ہے، ہم اور آپ اس کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔